سورہ اخلاص کی بات ہوئی تھی، چلو اس کے بارے میں نا عبد الرحمن میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوری ایک کتاب لکھی ہے اس کی تفسیر میں ضخیم ہے، وہ ترجمہ بھی ہو گیا، اس کو پڑھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے، رہ گئی کوئی بات تو کر لیں گے۔ تفسیر سورہ اخلاص اسی پر انہوں نے لکھی ہے کہ اس میں جو احد ہے، صمد ہے، کفو ہے، کچھ الفاظ آئے ہیں، ان سے سارا اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کر دیا، کوئی کسر نہیں رہی۔ اسی لیے اخلاص کہلاتی ہے نا کہ شرک کا کھوٹ ختم کر کے خالص توحید اللہ نے صورت میں بیان کر دی۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا۔ اب وہ ہمارا حساب کتاب ہے نا کہ 3 سے ضرب دے لو، اس لیے 3 بار پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب ہو گیا، اور مردوں کو بخش دو، یہ بات نہیں تھی۔ گویا فرمایا اس لیے کہ قرآن پاک کے بنیادی مضمون 3 ہی، سب اسی کی تفصیل ہے، یا اللہ، یا پھر وحی اور رسالت جو ہے، اور تیسرا آخرت ہے، انہی پر یہ سارا قرآن اور دین جو ہے نا مشتمل۔ تو توحید کے جو بنیادی نقطے ہیں نا وہ سارے صورت میں آ گئے۔ اس لیے جیسے آپ ایک بچے کو خلاصہ دے دیں کسی مضمون کا تو کہیں بیٹا اگر یہ کتاب پڑھ لی تو نے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری ریاضی تو نے پڑھ لی۔ اب وہ حساب کتاب ثواب کے نہیں ہوتے، مطلب سارا مضمون جو نا علم اس میں آ گیا۔ یہ بھی جواب اہل الایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک الگ رسالہ لکھا تھا، جب لوگوں نے اس حدیث کا پوچھا نا بڑی تشریح کی، ساتھ آیت الکرسی کی بھی اس میں آ گئی، علم کے دریا بہائے کہ توحید کا بیان جو ان میں ہوا کسی اور مقام پر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہے تو کوئی کر لو، نہیں تو دعا کر لو۔ اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ التحیات کا مادہ کیا ہے؟ تحیاتن جو ہے نا اس کی جمع تحیات ہے، تو ہے تو جو حیٌ کہتے ہیں نا، الحی القیوم زندہ، یہ حیات، زندگی کو حیات کہتے ہیں نا، خالق الموت والحیات، ہے 2 یا یہی مادہ ہے، اس سے پھر یہ لفظ بنا تحیہ کہ کسی کو یہ دعا دینی، حیّک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، تو یہ سلامتی کی دعا جو نا انسانوں کے لیے تو یہ ہے، ورنہ پھر یہ سمجھو سلامی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، التحیات للہ، کہ ہم سلامیاں پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس کی سلطنت دائم و قائم ہے۔ اس کو امام ظفر صاحب فرماتے ہیں الملک للہ، اس کا ترجمہ کرو کہ بادشاہت اللہ کی، ہماری سلامی یہی ہے اللہ کے ہاں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کو اللہ زندہ رکھے، وہ تو زندہ ہی ہے ہمیشہ، مگر ہمارا یہ اعتراف جو ہے نا ہر شے مرنے والی ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، دائم اور قائم ہے، اس کی سلطنت کو فنا نہیں۔ سلامیاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غیب بلال پہ انہوں نے تحفہ پیش کیا التحیات کا، اللہ نے کہا السلام علیکم نبی، اس میں کوئی ہے ثبوت اس بات کا؟ یہ بھی بات لوگ جان چھڑانے کے لیے نا، جب یہ دیوبندی رہل حدیث حضرات کے سامنے مسئلہ اٹھانا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ علیکہ میں بھی کاف خطاب کا ہے، اور پھر ایھا بھی جو یا کا معنی ہے یا رسول اللہ کا، وہی ایھا اے نبی، تو پھر انہوں نے یہ کہانی کچھ لکھ دی، مگر ہے بے ثبوت کہ معراج پر آپ گئے تو اللہ نے کہا کیا تحفہ لائے ہو، آپ نے التحیات للہ کا، اللہ نے السلام علیکم ایھا النبی کا، حضور نے پھر اوروں کو بھی شامل کر لیا السلام علینا، اور پھر فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہانی بے اثر، کوئی سند نہیں، کمزور سند بھی نہیں، بس یوں ہی لکھ دی۔ نہیں کوئی ثبوت۔ نہیں، جو اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں سارے خادم صاحب میں ذاتی نام کیا تھا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی حمد، اللہ اللہ ہی آتا نا، جو اصل نام ہے ذاتی۔ صرف اللہ، جیسے اللہ اور بھی ساتھ نہ ہو، صرف اللہ۔
ایسا ذکر تو جو ہے نا اس کے بدعت ہونے پر امام نے کتاب لکھی ابن تیمیہ نے کہ یہ جو بدعت ہے نا اللہ 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 یہ بدعت ذکر ہے، اس کا کوئی نہیں دین میں ثبوت، دل پر چوٹیں لگا. ہاں دل پر چوٹیں لگے. بعض لوگوں نے ایک حدیث سے نکالا خادم صاحب، ایک حدیث آتی ہے نا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے. اس سے ان صوفی قسم کے لوگوں نے جو بزرگ سے نکال لیا، مگر جب وہ بھی پوری حدیث دوسری جگہ دیکھی تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ. آپ نے بولا جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں نا کوئی ایک آدمی قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ کوئی شاید آپ کہتے جائیں پانی 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 پانی، پانی کے ساتھ کو بولو نا پینا ہے یا ٹھنڈا ہے یا کچھ، لفظ بڑھاؤ گے تو معنی بنے گا. قرآن 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 کیا معنی ہے؟ تو اللہ اللہ کوئی ذکر نہیں. باقی اگر کرنا ہے تو یہ کیا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام حضور نے فرمایا، سارے مسئلوں کا حل ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 7 مرتبہ لکھ لو، بہت پیارا ذکر ہے. ہاں لا اشرک بہ شیئا. یہ جو مراقبہ کراتے ہیں اللہ کا اور فلاں فلاں کراتے ہیں، یہ بس یہ فلاں فی اللہ اسی طرح میں بیٹھے یہاں ہی آنکھیں بند کر کے اب کرسی پر پہنچ گئے ہیں، اب عرش تک چلے گئے ہیں، بھنگ پی ہوئی اور کیا. ساری دنیا کافروں نے ہم سے چھین لی ہے، قبضہ ان کا ہو گیا، یہ بیٹھے بیٹھے عرش میں اللہ تک پہنچ جاتے. اکبر وہ سلطان صاحب ہر بات میں ہو کا ذکر کرتے تھے، ہو وہی ہوا کا مخفف تھا، اور اس کو با ہو کہنے لگے کہ جو ہو کے ساتھ ہی محبت کرتا ہے. ہو کے ساتھ محبت کرنے والا با ہو، جس کا پیار ہے ہو کے ساتھ. مصرے جان کے آخر میں ہو آتا ہے. بس وہ خادم صاحب کی بات، اللہ کی یاد جو ہے نا کسی طرح بھی ہو. چلو تھانی صاحب کہتے تھے، جو کہتے ہیں نا کہ شعر رومی کا پڑھتے تھے کہ دل میں گدھے اور بیل کا خیال ہے اور تم اللہ اللہ کرتے ہو، ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ تو نیک لوگوں نے کہا نہیں، اس کا بھی فائدہ، کم اس وقت تک برائی سے تو بچا ہوا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، نیک کام ہی کر رہا. یہی وقت وہ دوسرے کے فضول کام میں خرچ کرتا گناہ ہوتا. ایک شخص کا لکھا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس نے کسی نیک آدمی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی جواب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرتا رہتا، اس کی طرف سے تو کبھی جواب نہیں آیا. تو وقت کے عارف اور نیک آدمی سے جب اس نے کہا بیوقوف، اللہ یہ کہتا اللہ اللہ گفتن لبیک مال، تیرا اللہ اللہ کہنا میرا لبیک ہے، میں حاضر ہوں کہتا ہوں، ورنہ تیری زبان بند کر دے. یہ جو نکلوا رہا ہوں تیرے منہ سے تجھے پتہ نہیں میں ہی ہوں، جواب اور تجھے کیا آئے گا؟ کھاتا آئے گا کوئی؟ اللہ اللہ گفتنت لبیک مال، تیرا اللہ اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، میں راضی ہوتا ہوں تیرے منہ سے یہ کلمے نکلواتا ہوں. یہ ہما سوز و گداز طے کے مال، تیرا یہ رونا سوز و گداز پیدا ہونا یہی میرے قاصد ہے، یہ میری طرف سے محبت کی نشانیاں. ورنہ ظالم لوگ پھر رہے ہیں، پتھر دل ہو گیا ان کے، کوئی ان میں یہ چیزیں نہیں ظاہر ہو. پہچاننے کی بات ہے، بس آدمی پہچان لے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا، بس یہی بڑی بات ہے.